آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل کی استدعا منظور کر لی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں دلائل کا بندوبست کرے۔ وفاق اور پنجاب حکومت ویڈیو لنک پر بانی پی ٹی آئی کی حاضری یقینی بنائے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کتنے وقت تک ویڈیو لنک کا بندوبست ہو جائے گا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگلے ہفتے تک بندوبست ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے یہ ہدایت کی کہ اگلے ہفتے تک میں پاکستان میں نہیں ہوں تو پرسوں تک ویڈیو لنک کا بندوبست کیا جائے۔ جسٹس اطہر بن اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ اٹارنی جنرل آپ نے یقینی بنانا ہے ویڈیو لنک کام کرے۔ We are allowing the request, but then you'll have to make arrangements for what is it called, video link wherever he is, and the video link, please have it tested and all that, so when we assemble we don't want any disturbance. The video link facility, however you want to arrange it, they have already been provided, but since there is a stay. اسی پر تمام تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے جہانزیب عباسی۔ جہانزیب، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آج جب انٹر کورٹ اپیلوں کے اوپر سماعت کی تو جسٹس اطہر بن اللہ ہی تھے اس بینچ میں جنہوں نے یہ کہا کہ مرکزی اپیل کے جو مرکزی درخواست گزار ہیں بانی پی ٹی آئی، انہیں ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے۔ تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر یہ کہا کہ کیا تمام مقدمات میں ایسے ہی تمام سائرین کو ویڈیو لنک کے ذریعے نمائندگی ملنی چاہیے۔ ہم اس کیس کی قانونی شکوں میں جو ترمیم ہے اس کے معاملے کو دیکھیں گے، لیکن ہم اگر خود کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو چلیں پھر ٹھیک ہے۔ مشاورت ہوئی، دوبارہ پھر کورٹ نے پرمیشن دی کہ بانی پی ٹی آئی کو سہولت فراہم کی جائے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کے دوران نیب سے متاثرہ ایک انفرادی شخص کے وکیل ایڈوکیٹ فاروق اشنائک نے یہ کہا کہ نیب ترامیم کے خلاف دائر کی گئی جو مرکزی درخواست تھی وہ قابل سماعت ہی نہیں تھی، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس اس وقت زیر سماعت تھا اور اس کے باوجود سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کی اس پٹیشن کو انٹرٹین کیا اور نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے بھی پھر فاروق اشنائک کی اس دلیل سے اتفاق کیا اور یہ کہا کہ نیب ترامیم کیس لارجر بینچ کو سننا چاہیے تھا۔ نیب ترامیم مختلف ہائی کورٹس میں بھی چیلنج تھی اور آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی درخواست اس وقت قابل سماعت نہیں ہو سکتی جب معاملہ ہائی کورٹس میں زیر التوا ہو۔ ویسے تو پاکستان نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جب مارشل لاء لگتا ہے تو نیب قانون منٹوں میں بن جاتے ہیں، لیکن جب جمہوری حکومت میں کوئی ایسا قانون بنے تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے بھی نیب کا قانون میں ترامیم کے حق میں دلائل دیے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت 16 مئی 11:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ جی جہانزیب عباسی، آپ کا شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست منظور ہوگی یا نہیں، فیصلہ محفوظ۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ہے یہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست منظور ہوگی یا نہیں، اس پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے جس پر سماعت ہوئی ہے اور سماعت کے بعد دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست منظور ہوگی یا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس کا احوال جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے ضمانت کے کیس میں ان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز کے دلائل سننے کے بعد ان کو فیصلہ محفوظ کیا۔ اس کے علاوہ ان کے وکیل لطیف کھوسہ کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ عدالت سے استدعا ہے کہ ان کی درخواست ضمانت کو منظور کیا جائے، تاہم نیب پروسیکیوشن کی جانب سے مخالفت کی گئی ہے اور کہا ہے کہ اس کیس میں 59 میں سے 39 گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں۔ نیب کے 10 گواہوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کیس میں مزید 6 سے 8 گواہوں کے بیانات ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیس اگر حتمی مرحلے میں ہو تو ضمانت کے بجائے ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن دی جاتی ہے۔ ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ وہ کیس کا جلد فیصلہ کرے، یہ بھی امجد پرویز کی جانب سے کہا گیا، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ دلائل سننے کے بعد محفوظ کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا فیاض۔
حکومت پاکستان کا آزاد کشمیر کے لیے تاریخی پیکیج. اس تاریخی اور مثبت اقدامات کے جواب میں عوامی ایکشن کمیٹی نے مزاج ختم کر دیا ہے. آزاد کشمیر حکومت نے بجلی اور آٹا سستا کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ریلیف پیکیج کے بعد 40 کلو آٹے کے موجودہ نرخ 3100 سے 1100 روپے کم ہو گئے ہیں اور یہ نرخ 2000 روپے تک پہنچ چکے ہیں. آزاد کشمیر میں 20 کلو آٹا 1000، 40 کلو گرام آٹا 2000 روپے میں دستیاب ہوگا. 100 سے 300 یونٹ تک 5 روپے، 300 سے زیادہ یونٹس پر بجلی 6 روپے فی یونٹ ہوگی. کمرشل استعمال پر 300 یونٹ پر بجلی کی قیمت 10 روپے، جبکہ 300 سے زائد یونٹس پر فی یونٹ بجلی کی قیمت 15 روپے ہوگی. حکومتی شخصیات کی مراحت کا جائزہ لینے کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. حکومت پاکستان کا آزاد کشمیر کے لیے تاریخی پیکیج کا اعلان. آزاد کشمیر کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا طریقے انتشار کی سوچ تھی کہ کسی نہ کسی طرح انتشار پھیلائے. وزیر اعظم نے بر وقت اقدامات کر کے بڑے سہنے سے بچا لیا. کشمیر والی صورتحال پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امن لوٹ آیا ہے، معاملات جو ہیں وہ سلجھ گئے ہیں اور حل کی طرف چلے گئے ہیں. آزاد جموں کشمیر کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے اور سازش کرنے والوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے. کشمیر جو ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے بہت اہم ہے بلکہ کشمیر کو ہماری شہرہ کہا جاتا ہے. جمہوری معاشروں کے اندر تحریکیں چلا کرتی ہیں. جمہوری معاشروں کے اندر اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ تحریک چلائی جائے، اپنی آواز اٹھائی جائے، مگر جب وہ تحریک پرامن تحریک سے تشدد کی طرف جاتی ہے تب سٹیٹ کا کام ہوتا ہے اس پہ ایکشن لینا، اس کا نوٹس لینا. 7.7 بلین روپیز ہم نے کشمیر گورنمنٹ کو آلریڈی ٹرانسفر کر دیے. اس طرح ایک بلین اور تھے وہ بھی ان کو ٹرانسفر کر دیے. ان کی یہ ڈیمانڈ کہ کشمیر کونسل کے جتنے ملازمین ہیں جن کی تعداد 218 تھی وہ بھی اس کو کشمیر گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیے. کشمیر کاز کے لیے سارے مل کر آواز بھی بلند کرتے رہیں گے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہنگامی فرضی مشقیں. سینٹرل جیل اڈیالہ میں خطرے کے سائرن بجائے گئے. فرضی مشق میں رینجرز، ایلیٹ کمانڈوز، پولیس سمیت دیگر ادارے شریک ہوئے. سیکیورٹی اہلکاروں نے اڈیالہ جیل میں فرضی حملے کو ناکام بنانے کا عملی مظاہرہ کیا. ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں ہنگامی فرضی مشقیں کی گئیں. سینٹرل جیل اڈیالہ میں خطرے کے سائرن بھی بجائے گئے اور فرضی مشقوں میں رینجرز، ایلیٹ کمانڈوز کے علاوہ پولیس سمیت دیگر ادارے بھی شریک ہوئے ہیں. سیکیورٹی اہلکاروں نے اڈیالہ جیل میں فرضی حملے کو ناکام بنانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے. خبر ہے مخصوص میڈیا گروپس میں پھر کوئی پروپیگنڈا شروع ہونے کو ہے. سینیٹر فیصل بافٹا کا ٹویٹ کہتے ہیں کردار بھی عالمی طاقتوں سے جڑے وہی لیکس والے کھلاڑی ہیں. اس پروپیگنڈے کی ٹائمنگ چیک کریں کہ آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پروپیگنڈے میں ممکنہ طور پر کئی اہم شخصیات کی پراپرٹی سے متعلق گمراہ کن تفصیلات بتائی جائیں گی. ایک مخصوص طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمائشی پروگرام بھی بنایا گیا ہے. کیا آنے والی مہم کا ٹارگٹ SIFC دوست ممالک کو پاکستان میں آنے والی عالمی سرمایہ کاری ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس کا حتمی ہدف کون ہے؟ وقت آنے پر سب بتاؤں گا. یہ ٹویٹ کیا گیا ہے سینیٹر فیصل بافٹا کی جانب سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر ہے کہ مخصوص میڈیا گروپس میں پھر کوئی پروپیگنڈا شروع ہونے کو ہے. آگے بڑھتے ہیں. مالاکنڈ ڈویژن میں کسٹم ایکٹ سمیت دیگر ٹیکسز کے نفاذ کے خلاف تاجروں نے ڈویژن بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی ہے. دی لوئر، اپر چترال، اپر اور لوئر شانگلہ، سوات، بنین، مالاکنڈ میں تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند ہیں. تمام نجی تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں. وکلا برادری نے بھی عدالتوں کا بائیکاٹ کیا ہے جبکہ تمام سیاسی جماعتوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے. ہڑتال کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات ہیں. ویلکم بیک. اہم خبر عدلیہ میں ببینہ مداخلت کا یہ معاملہ. جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس عامر فاروق کو ایک اور خط. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار میں مداخلت سے متعلق خط لکھ دیا. آڈیو لیکس کیس میں مجھے پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. جسٹس بابر ستار کا خط میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے. کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کا پیغام ملا، مجھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. مجھے پیغام دیا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ.
इसी पर बात करते हैं फयाज महमूद से। फयाज बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक और खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑडियो लीक केस में मुझे ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। उन्होंने ये भी कहा है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से ये पैगाम मिला था कि पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीकाकार की सिक्योरिटी करने से पीछे हट जाओ, और उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगाम से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। उन्होंने कहा कि पीटीएस मुतल्लिका मुकदमात बारे बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी अमेज हरबा मालूम होता है। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए थे, जिसके बाद अब ये उन्होंने कहा है कि मुझे पीछे हटने का पैगाम दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को इससे कबल भी एक खत लिखा था, लेकिन अब जो है उन्होंने मुदाखलत से मुतल्लिक खत किया है। उससे आज तौहीन अदालत की 20 मार्च के लिए मुकर्रर है, जिसमें जो है जजेस के खिलाफ होने वाली सोशल मीडिया मुहिम पर ये बेंचेस तश्कील दिए गए थे, जो लार्जर बेंचेस अब से कुछ ही देर बाद समाप्त करेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया फयाज महमूद। रूसी फेडरल असेंबली के स्पीकर ने साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को सरकारी दौरा रूस की दावत दी है। रूसी असेंबली के स्पीकर ने अपने खत में कहा है कि फेडरल असेंबली ऑफ रूस की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग में आपके किरदार के मुतरफ हैं। आपने बतौर चेयरमैन सेनेट रूस पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। रूसी असेंबली स्पीकर ने खत में मजीद कहा कि आपकी दौरा रूस की बहुत यादें हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे।